حافظ صاحب دیکھیں چیز یہ ہے کہ ہمیں جو کانسٹیٹیوشنل یا لیگل ہے اس کو ذرا اسی پیرائے کے اندر رکھا گیا ہے. جب صدر مملکت اور الیکشن کمیشن آمنے سامنے ہوئے لے لیں ان کی opinion لے لیں. میں اس میں آپ کو بتاتا ہوں. اگر ہم پریزیڈنٹ آف پاکستان کا یہ سارا ٹینیور دیکھیں تو پاکستان کی ہسٹری کے اندر اتنا کسی بھی سویلین پریزیڈنٹ کا کانٹروورشل ٹینیور نہیں رہا, اور وہ کانٹروورشل بنا ہے اس کانڈکٹ کی وجہ سے, اور وہ کانڈکٹ سٹارٹ ہوا ہے آپ کا 9 اپریل کی وجہ سے. اور اس 9 اپریل کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے 2 دفعہ اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اگر صدر پریزیڈنٹ الوی جو ہے اس غلط ایڈوائز جو پرائم منسٹر نے کی تھی اس کو نہ مانتے تو آج یہ سچویشن پیدا ہی نہیں ہونی. تو جس ملک کے اندر ایکسٹرا آرڈینری کانسٹیٹیوشنل سچویشن آئی ہے, اور اس وقت بھی بینچ نے کہا تھا کہ جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کے خلاف آرٹیکل 6 چاہیے, اور ابھی بھی جو فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا آیا اس کے اندر اسی طرف اشارہ دیا گیا ہے کہ اگر آپ کو وہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا, سپریم کورٹ کو چاہیے تھا نا کہ وہ اپنے ابھی میں اب اس پہ نہیں اس بینچ کے اندر بحال کی اسمبلی. دیکھیں میں آپ کو چیز بتاؤں, صدر پاکستان از ناٹ دا ایکسپرٹ آف لا سر. آئینی عہدہ ضرور ہے, عمر عطا بندیال صاحب چیف جسٹس آف پاکستان تھے سر, ہی از دا ریسپانسبل دین. اگر غلط تھا میں ایک سیکنڈ, آپ جتنی دیر تک ہماری سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے جنہوں نے کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ نہیں کیا ان کو سزائیں نہیں دے گی, جنہوں نے سارے کانسٹیٹیوشن وائلیشنز کے اندر انوالو ہیں, یہ ملک اسی طرح چلتا رہے گا. اور اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ اس سارے کانڈکٹ کو دیکھیں جو 9 اپریل سے آج تک چل رہا ہے, اس کے اندر آپ کی ایڈوائس دیکھیں, اس کے بعد آپ صدر کا رول دیکھیں کہ کس قانون کے تحت لکھا ہوا ہے کہ پرائم منسٹر کی ایڈوائس کے بغیر صدر گورنر کو کنٹینیو کرواتا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ پنجاب کے گورنر کو کنٹینیو کروایا گیا, اس نے اوتھ لینے سے انکار کیا. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ یہاں سے اسپیکر گئے, پھر جب اسلام آباد ہائی کورٹ کی آبزرویشنز آئی کہ یہ ہو کیا رہا ہے تو پریزیڈنٹ آف پاکستان اس سے واپس آئے. اس کے بعد بلنگ کا دیکھیں, آپ کے 2 بڑے امپورٹنٹ بل تھے, ایک آپ کا آفیشل سیکرٹ ایکٹ تھا, ایک آپ کا پاکستان آرمی ایکٹ تھا. اس کے اندر آپ دیکھیں کہ چیزیں آئیں, اور اتنی بڑی چیز ہے آرٹیکل 75 کے اندر جو کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ اگر صدر جواب نہیں دیتا یا ایکشن نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ ہے اس کی ڈیمڈ ایسنٹ ہے. اور آپ دیکھیں کہ ٹویٹ کے اندر جا کے سارے معاملے کو کنٹروورشل کرنے کی کوشش کی گئی. اس کے بعد اگلا آپ دیکھیں کہ جو آپ سیکرٹری کی بات کرتے ہیں, اسی سیکرٹری نے کہا کہ پریزیڈنٹ صاحب یہ چیزیں تو آپ کے پاس پڑی ہوئی ہیں, اور اس کے بعد ہوا یہ کہ کوئی نیا سیکرٹری جو ہے وہ جانا ہی نہیں چاہ رہا کہ ہم اس انوائرمنٹ کے اندر جائیں. اب اس کے بعد اگلی چیز آ گئی الیکشن کی. اب الیکشن کے اندر یہ ہے پاکستان کے ہر شخص کو پتا ہے اور پتا تھا کہ جتنی دیر تک 51(5) کا ڈی لمیٹیشن کا پروسیس مکمل نہیں ہوتا, 90 دن کا پیریڈ 224 کے نیچے سٹارٹ ہی نہیں ہو سکتا. اور اس کے لیے یہ ہے کہ 120 دن تھے اس کے اندر آپ کے الیکشن ایکٹ کے اندر جو سیکشن 21 ہے. لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان نے نیگلیجنس کی, ان ایکشن کیا. جس طرح ابھی انہوں نے وہ ڈیٹ دی الیکشن کی, اگر اسی وقت یہ 2 ڈیٹس دے دیتے تو یہ پرابلم آنی نہیں تھی کہ پریزیڈنٹ دے سکتے تھے. آج بھی ہوا نہیں, آج بھی آپ دیکھیں, آج بھی ہوا یہ ہے کہ یہ اختیار جو تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر, یہ بحث نہیں تھی کہ اختیار کس کا تھا یا نہیں تھا. انہوں نے کہا الیکشن ہونے چاہیے, الیکشن کمیشن ڈیٹ دے ہوئے. اور اگر کانسٹیٹیوشن کے اندر تو میرے آئین کا ہے نا سر, کوئی آئین یہ بتاتا ہی نہیں کہ بھائی میں آخری دن اگر ڈی لمیٹیشن کرتا ہوں. نہیں دیکھیں, نہیں اس طرح نہ کریں, اس طرح نہ کریں کہ اگر فیڈرل گورنمنٹ 153 کے نیچے فیصلہ کرتی ہے اور وہ پروسیس جو ہے وہ ٹریگر ہوتا ہوا, کنٹراڈکٹ ہے نا. آئین یہ کہتا ہے 90 روز میں الیکشن ہو, 217 کو تو ویسے آئین یہ کہتا ہے عدنان بھائی کہ 90 دن کا پیریڈ آپ کا سٹارٹ کس وقت ہوگا, اور وہ سٹارٹ ہوگا جب ڈی لمیٹیشن ختم ہوگی. یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے. 51(5) کے نیچے آپ پڑھے تو صحیح نا. نہیں 51(5) دیکھیں مجھے یہ بتائیں کہ اگر یہ سارا کچھ انلیگل ہوتا تو سپریم کورٹ 51(5) کا پروسیس ختم کر دیتی نا. کیوں نہیں ختم ہوا؟ انہوں نے کہا کہ 5 دسمبر تک وہ چلے گا, اس کے بعد 10 دسمبر کو ہم نوٹس کریں گے اور اس کے بعد وہ پروسیس آگے جائے گا. دوسری جو چیز ہے کانسٹیٹیوشن کے اندر کلیئرلی یہ ہے کہ اگر 58 کے نیچے اسمبلی ڈیزالو کی جاتی ہے تو صدر کا اختیار نہیں ہے, اور اگر 48 کے نیچے جائے تو صدر کا اختیار ہے. یہ بھی کانسٹیٹیوشن کے اندر لکھا ہوا ہے. اب جو اگلی چیز آ گئی ہے, یہ جو چیزیں آئی ہیں, صدر کا کام نہیں ہے کہ کسی الیکشن معاملات کے اندر انٹروین کرنا. یہ کام الیکشن کمیشن میں ایک بات کی نا سر, عمر ایوب نے خط لکھا, وقار بھائی کو بھی یہی کہہ رہا ہوں. آپ یہ بتائیں اگر وقار ستی الیکشن کمیشنر آپ اس وقت ایکسٹینڈیڈ ٹینیور کے اوپر ہیں. نمبر 1 یہ ہے کہ اگر 2 ججمنٹ سپریم کورٹ آف پاکستان کی آ گئی تھیں تو اگر کسی ایسے ملک کے اندر ہوتا جس کے اندر وہ بات کرتے ہیں, ایک منٹ دے رہا ہوں, وقار سے آپ کی آگ لگائی ہوئی ہے, اس کو آپ ہی بجھائیں.